بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیزابتھ ڈورین 1930 میں یارک شائر میں پیدا ہوئی۔ وہ جوانی میں محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوئی، شادی کی، 4 بچے پیدا کیے اور پڑھانا چھوڑ دیا۔ میاں بیوی نے ڈرائر خریدا اور بچوں کے پیمپر دھونے اور خشک کرنے کا کام شروع کر دیا۔ یہ کاروبار چل نکلا، لیکن یہ بہت جلد اس سے اکتا گئے۔ ڈرائر بیچا اور رقم سے چھوٹا سا ہوٹل خرید لیا۔ یہ کاروبار بھی چل نکلا، لیکن ہوٹل چلاتے چلاتے میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہوئے اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ الیزابتھ اس زمانے میں بدترین جذباتی دور سے گزر رہی تھی۔ وہ شدید ٹینشن میں تھی۔ وہ خریداری کے لیے مارکیٹ گئی۔ راستے میں اسے ایک زخمی گدھا ملا۔ گدھے کا مالک اسے زخمی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وہ بری طرح درد سے کراہ رہا تھا۔ الیزابتھ کو گدھے پر ترس آیا اور وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اس کا علاج معالجہ شروع کر دیا۔ گدھا صحت مند ہو گیا۔ اس گدھے نے الیزابتھ ڈورین کی زندگی کا دھارا ہی بدل دیا۔ اس نے باقی زندگی گدھوں کے لیے وقف کر دی۔ اس کے بعد اس نے اس محسن گدھے کا نام دی ناٹی فیس رکھا اور دی ڈنکی سینچری کے نام سے اپنے گھر پر گدھوں کی سینچری بنا لی۔ وہ بیمار، زخمی اور بوڑھے گدھوں کو اپنے گھر لے کر آتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی۔ وہ 2011 میں خود تو انتقال کر گئی، لیکن اپنے پیچھے 14,500 گدھوں کی دیکھ بھال وہ اس سے پہلے کر چکی تھی۔ برطانیہ نے اس کی خدمات کے اعتراف میں اسے موسٹ ایکسیلنٹ آرڈر آف دی برٹش ایمپائر یعنی MBE ایوارڈ دے دیا۔ یہ اعزاز کسی اہم شعبے میں اعلیٰ ترین خدمات سر انجام دینے پر دیا جاتا ہے۔ الیزابتھ کے انتقال کے بعد اس کا ادارہ NGO میں تبدیل ہو گیا اور اس NGO نے پوری دنیا میں گدھوں کی نگہداشت اور ان کے حقوق پر کام شروع کر دیا۔ گدھوں کی NGO کا دائرہ اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس میں 500 ملازمین کام کرتے ہیں۔ یہ ملازمین پوری دنیا میں مختلف گدھوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ صرف ایتھوپیا میں 20 لاکھ گدھوں کو طبی امداد دی گئی ہے۔ الیزابتھ کی NGO 2020 تک اپنی خدمت کا دائرہ پوری دنیا تک پھیلانا چاہتی ہے۔ یہ لوگ 7 براعظموں کے تمام ملکوں میں گدھوں کو ایک ہسپتال بنانا چاہتے ہیں۔ الیزابتھ ڈورین دنیا میں اب نہیں رہی، ورنہ وہ آج پاکستان کا دورہ بھی کرتی اور پاکستان کی ترقی پر فخر بھی کرتی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ الیزابتھ کے بعد ہم پاکستانی دنیا میں گدھوں کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ پاکستان ماشاءاللہ اس سال گدھوں میں دنیا کا 3را بڑا ملک بن گیا۔ ایتھوپیا میں اس وقت 74,28,000 اور 73 گدھے ہیں۔ یہ اس لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ لیکن چین میں 60,33,500 گدھے ہیں اور یہ خرپروری میں دنیا کا 2سرا بڑا ملک ہے، جبکہ پاکستان میں اس وقت 53 لاکھ گدھے ہیں اور یوں یہ گدھوں میں دنیا کا 3سرا بڑا ملک ہے۔ پاکستان میں ایک سال میں گدھوں کی تعداد میں 1 لاکھ اضافہ ہوا۔ ہمارے پاس پچھلے سال 52 لاکھ گدھے تھے اور یہ اب 53 لاکھ ہو گئے ہیں۔ پنجاب میں باقی صوبوں کے مقابلے میں گدھوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ملک کے 41% گدھے پنجاب میں رہتے ہیں۔ صرف لاہور شہر میں 45,000 گدھے ہیں اور یہ اس لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں اضافے کا سارا کریڈٹ پنجاب حکومت بالخصوص وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد گدھوں میں خصوصی دلچسپی لی، جس کی وجہ سے پنجاب میں گدھوں کے ہسپتال بھی بنے اور ان کی نگہداشت کے لیے خصوصی پیکج کا بندوبست بھی کیا گیا۔ مثلاً پنجاب ملک کا واحد صوبہ ہے جس میں گدھوں کا علاج مفت ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز گھروں میں جا کر گدھوں کو بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے بھی لگاتے ہیں۔ مجھے پچھلے دنوں محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے ایک ڈونکی اسپیشلسٹ کی ہدایات پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اسپیشلسٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے تمام گدھا پال حضرات کو مشورہ دیا کہ آپ گدھیوں کو چاندنی سے بچانے کے لیے حمل کے 9ویں اور 10ویں مہینے میں خصوصی ٹیکے ضرور لگوایا کریں۔ تشنج کی بیماری زخموں کے ذریعے گدھوں میں داخل ہوتی ہے، چنانچہ گدھے اگر زخمی ہو جائیں تو آپ فوری طور پر ان کی مرہم پٹی کروائیں۔ ایکسپرٹ نے یہ انکشاف بھی کیا کہ حکومت نے نہ صرف سرکاری سطح پر گدھوں کے کراس کا بندوبست کر رکھا ہے، بلکہ حکومت ڈونکی بریڈرز کو 9 کلو ونڈا اور 1 کلو منرل مکسچر بھی مفت دے گی۔ ایکسپرٹ نے مشورہ دیا کہ گدھے پالنے والے حضرات جانوروں کو چنے اور جو بھی کھلائیں اور ان کی کھرلی میں نمک کا ڈھیلا بھی رکھ دیا کریں تاکہ گدھوں کا ہاضمہ ٹھیک رہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ گدھوں کو ہمیشہ دانے سے پہلے پانی ضرور پلانا چاہیے، یہ بیمار نہیں ہوں گے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے گدھوں پر خصوصی توجہ سے گدھوں کے کیئر ٹیکر بہت خوش ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ گدھا اللہ تعالیٰ کی شاندار معاشی تحلیق ہے۔ پاکستان میں ایک اچھا صحت مند گدھا 35 سے 55 ہزار روپے میں مل جاتا ہے اور یہ مالک کو 12 سال تک
روزانہ 1000 روپیہ کما کر دیتا ہے۔ گدھوں کے کیئر ٹیکرز دنیا میں تیسرے نمبر پر آنے پر بہت خوش ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت قومی سطح پر ان کی کامیابی کا جشن بھی منائے اور اگلے سال کا ٹارگٹ بھی طے کرے۔ پاکستانی گدھوں میں بے شمار پوٹینشیل ہے۔ یہ حکومت کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی سے ملک کو گدھوں کی صنعت میں پہلے نمبر پر لے آئیں گے۔ پاکستانی گدھے بڑی آسانی سے چین اور ایتھوپیا کو شکست بھی دے دیں گے اور گدھوں کی صنعت میں پوری دنیا کی ضروریات بھی پوری کر دیں گے۔ مالکان چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں گدھوں کی پہلی اسٹاک ایکسچینج بھی بنائے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو اس کا چیئرمین اور اسد عمر کو وائس چیئرمین بنائے اور مارکیٹنگ کی ذمہ داری عبدالرزاق داؤد کی کمپنی ڈیسکون کو سونپ دے اور ہمارے گدھے اپنے ٹیلنٹ سے پوری دنیا کو حیران کر دیں۔ میں اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں گدھوں کی صنعت میں واقعی بہت پوٹینشیل ہے۔ اب ملاحظہ کیجئے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے معمولی سی توجہ دی اور ہم 5 ماہ میں دنیا میں تیسرے نمبر پر آ گئے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ اگر اسی لگن، محنت اور اخلاص سے کام کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب ہم گدھوں میں پوری دنیا کو لیڈ کریں گے اور امریکہ، روس اور یورپین یونین اور چین جیسے ملک ہماری مثال دیا کریں گے۔ یہ 500 گدھوں کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم کا استقبال کریں گے۔ یہ ہمارے صدر کو ہزاروں گدھوں کی سلامی بھی پیش کریں گے اور ہم گدھوں کی تجارت میں پوری دنیا پر اجارہ داری بھی قائم کر لیں گے۔ تاہم ہمیں یہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے چند بڑے اقدامات کرنے ہوں گے۔ میری وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ مہربانی فرما کر مرغیوں، انڈوں اور کٹوں کی فہرست منسوخ کر کے عوام میں صرف اور صرف گدھے تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ حکومت ملک کے ہر بے روزگار نوجوان اور تنگ دست خاندان کو ایک گدھا اور آدھا ٹرک پھک دے دے اور پھر ملکی معیشت کو ٹیک آف کرتے دیکھے اور خوشی سے بغلیں بجائے۔ میری حکومت سے درخواست ہے کہ آپ کو گدھوں کی افزائش اور نگہداشت کو اپنی ترجیحات کی فہرست میں جگہ دینی چاہیے۔ آپ اگر ملک میں گدھوں کی اسٹاک ایکسچینج بھی بنا دیں اور ان کے لیے ٹیلی ویژن چینل بھی بنا دیں، گوادر میں ان کے لیے خصوصی پورٹ بھی بنوا دیں، انہیں سی پیک میں بھی حصہ دے دیں، ان کے ہوائی اڈے بھی تحلیق کر دیں، ان کے لیے الگ بینکس، ڈیمز، ہسپتال، موٹر ویز، میٹرو، شاپنگ سینٹر، پبلک ٹوائلٹس، پارکنگ لاٹس، پیٹرول پمپ، سروس ایریاز یا چراگاہیں، خصوصی عدالتیں، خصوصی پولیس اور آپ اگر ان کی حفاظت کے لیے چھوٹی سی فوج بھی بنا دیں تو پھر کمال ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ ہمارے گدھے کتنی جلدی اقوام عالم میں خصوصی مقام حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت پھر ہمیں ترقی کرنے سے نہیں روک سکے گی۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ آپ چند لمحوں کے لیے گدھوں کے پوٹینشیل پر غور کریں۔ آپ کو یقین آ جائے گا کہ تاریخ میں آج تک کسی شخص نے طاقت اور معیشت کے اس عظیم خزانے پر توجہ نہیں دی۔ آپ 20,000 روپے کا گدھے کا بچہ خریدیں، یہ معمولی سی پھک کے ساتھ 1 سال میں جوان ہو جاتا ہے اور یہ اس کے بعد 12 سے 14 سال تک مالک کو 1000 روپے کما کر دیتا ہے۔ یہ رقم 30,000 روپے ماہانہ اور 3,60,000 روپے سالانہ بنتی ہے اور ملک میں یہ معاوضہ MBA کرنے کے بعد بھی کسی نوجوان کو نہیں ملتا۔ وزیر اعظم ذرا تصور کریں کہ 20 کروڑ لوگ اور 20 کروڑ ہی گدھے کہ ملک کا ہر شہری روزانہ 1000 روپے کمائے تو یہ کتنی بڑی رقم بن جائے گی۔ یہ 2 خرب روپے بنیں گے۔ ہم اگر ان 2 خرب روپے کو 30 سے ضرب دیں تو یہ 60 خرب اور اگر سال سے ضرب دیں تو یہ 720 خرب روپے بن جائیں گے۔ آپ سوچئے ہم کتنی آسانی سے پاکستان کے 71 سال کے قرضے اتارنے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں اور دنیا کے 40 ملکوں کو سستے ترین قرضے بھی دے سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم گدھوں کے ذریعے اپنا IMF تک بنا سکتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وزیر اعظم نے الیکشن سے پہلے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ قوم کو وہاں لے کر آئیں گے جہاں یہ ملک قرضے نہیں لے گا، یہ دنیا کو قرضے دے گا اور اللہ کو جان دینی ہے مجھے اس وقت اس ملک میں گدھوں کی انڈسٹری کے علاوہ کسی صنعت یا کسی شعبے میں اتنی جان نظر نہیں آتی۔ قوم اب صرف گدھوں کے ذریعے ہی وزیر اعظم کا خواب پورا کر سکتی ہے۔